السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سالک مجید. آپ دیکھ رہے ہیں جو پاکستان ویڈیوز. آج ہے 30 ہے 30 اگست 2025 اور سیلاب کی خبریں ہر طرف جاری ہیں. ابھی تازہ جو خبر میں اٹھ کے صبح پڑھ رہا تھا کہ جہلم میں بھی دریائے جہلم میں بھی انڈیا نے پانی چھوڑ دیا ہے، اور اب جہلم اور اس کے آگے خوشاب شہر جو ہیں ان کے لیے خطرہ جاری ہو جائے گا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بھی چناب نے اور ستلج نے کافی تباہی مچائی ہے، راوی نے کافی تباہی مچائی ہے. راوی سے تو ظاہر ہے لاہور کی نئی سوسائٹیاں ڈوبی ہیں، پارک ویو پورا ڈوبا ہوا ہے، اور علیم خان جو ہیں وہ کافی تنقید کی زد میں ہیں. اور اس کے علاوہ جو روڈا کی جو پوری اتھارٹی ہے، جو روڈا نے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو اجازت دی ہوئی ہے، اس میں کئی قسم کی اجازتیں ہیں، کچھ ٹیکنیکل ہیں، کچھ فائنل ہیں، کچھ عارضی ہیں. تو ان سب کی جو اجازت نامے ہیں اور اس کے اوپر جو تعمیرات ہیں وہ سب کی سب جو ہیں اس وقت سوالیہ نشان بنی ہوئی ہیں، اور لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اور اعتراض کر رہے ہیں اور اب رونا رو رہے ہیں کہ جی کس نے عقل دی تھی کہ دریا کے راستے میں بننے والی تعمیرات میں آپ رہائش اختیار کریں یا رہائشی اور کمرشل ایکٹیویٹی کریں. بہرحال اور ادھر ہم نے دیکھا ہے کہ چناب کے راستے میں بھی جو شہر آ رہے ہیں وہ سب کافی پرابلم میں ہیں. ستلج میں تو 1955 کے بعد پہلی مرتبہ اتنا پانی آیا ہے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں گے دریائے ستلج 1955 سے جو ہے وہ ایک سوکھا ہوا دریا تھا، کبھی کبھار اس میں پانی آتا تھا، اور اب اس میں 1955 سے زیادہ پانی پہلی دفعہ آیا ہے اور لوگ حیران ہیں. راوی کے کنارے پر بھی لوگ جمع ہوئے تھے، اور راوی کے پل پر بھی لوگ بہت بڑی تعداد میں آ کر پانی کا نظارہ کر رہے تھے. تو وہاں پر بھی جو ٹی وی چینلز کے رپورٹرز تھے ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کبھی اتنا پانی دیکھا ہے؟ تو وہ کہہ رہے تھے کبھی اتنا پانی نہیں دیکھا، اور یہ پہلی مرتبہ ہم نے جب سے پیدا ہوئے ہیں تو راوی میں اتنا پانی دیکھا ہے. ورنہ راوی کو تو خود عمران خان نے بھی اپنے دور میں کہہ دیا تھا کہ یہ ایک سکڑ کر گندا نالا بن چکا ہے، اور شاید اسی لیے روڈا اور بڑے بڑے وہاں پہ پروجیکٹ بنانے کی انہوں نے اجازت دی تھی، یا کہا تھا کہ یہاں پہ تو نیا شہر بسانے کی اب ضرورت ہے. تو وہ سارا دیکھ لیجئے، روڈا اور سارے پروجیکٹ اور نیا شہر جو بنانا تھا وہ سب دریا برد ہو چکا ہے. پورا راوی چڑھا ہوا ہے، اور راوی نے شاہدرہ اور ارد گرد کی جتنی آبادیاں ان سب کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور آگے ہر طرف پانی ہی پانی. سیالکوٹ سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے، اور سیالکوٹ، وزیر آباد، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا لاہور، اور اب ادھر آپ دیکھ لیں جنیوٹ شہر، جھنگ شہر، اور اب ملتان کی طرف ریلا بڑھ رہا ہے. اللہ خیر کرے ملتان اور آگے کے علاقوں کا. اور اس کے بعد پنجنت کی طرف آنا ہے، اور اب سندھ میں بھی بہت بڑے ریلے کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے، اور امکان ہے کہ بہت بڑا ریلا گزرے گا. ویسے تو 2010 کے سیلاب میں شاید یہاں سے 10 لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی گزرا تھا، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ مجموعی بہاؤ 12 لاکھ کیوسک بھی ہو سکتا ہے. ویسے امکان یہ ہے کہ 8 سے 9 لاکھ کیوسک کا پانی جو ہے وہ گزرے گا. اس دن میں پڑھ رہا تھا خبر کہ 1 کیوسک کتنا ہوتا ہے، تو 1 کیوسک 21 لیٹر پانی ہوتا ہے جو 1 سیکنڈ میں گزرتا ہے. تو یہ وہ آپ اندازہ لگا لیں گے اگر 8 سے 9 لاکھ کیوسک پانی گزرنا ہے گڈو بیراج سے، اور اس کے بعد کوٹری بیراج سے، سکھر بیراج سے، تو کتنا انتظام کرنا پڑے گا، کتنا پانی چڑھ جائے گا. اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 لاکھ کیوسک پانی مجموعی طور پہ بہاؤ میں ہے، اور اس کو کٹ لگا کر راستے میں مختلف علاقوں کی طرف نکالا جائے گا، اور سندھ میں پہنچتے پہنچتے وہ پانی 12 لاکھ سے کم ہو کر گڈو بیراج سے پہلے جو ہے وہ 10 لاکھ یا 9 لاکھ رہ جائے گا، تو دیکھیں اس کے باوجود تباہی تباہی ہے. اچھا، آج میں نے بات کرنی تھی کچھ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی رپورٹس میرے سامنے آئی ہیں. تو سیلاب ایک طرف چل رہا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اچھی خبریں ہیں پاکستان کے لیے معاشی طور پہ، اور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوا ہے. پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے بھی جو رپورٹس جاری کی ہیں وہ حوصلہ افزا ہیں. پاکستان کے سیلاب کے لیے امداد بھی آنا شروع ہو گئی ہے. UN نے یعنی اقوام متحدہ کی جانب سے بھی اعلان ہوا ہے، اور بل گیٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے بھی اعلان ہوا ہے. پتہ نہیں ہمیں کب تک یہ امداد پہ چلنا پڑے گا. ہمارے جیسے ملک کو امداد جو ہے اس کو ویلکم کرنا پڑتا ہے. حالانکہ بہتر تو یہ ہونا چاہیے، آئیڈیل تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی امداد کا انکار کر دیں، اور ہمارے پاس اتنے وسائل ہونے چاہیے کہ ہمیں کسی غیر ملکی امداد کی قرضوں کی ضرورت نہ پڑے. تو اللہ کرے گا کبھی وہ وقت بھی آئے گا، لیکن فی الحال تو امداد آ رہی ہے. اور پچھلی دفعہ بھی جو 2022 کا سیلاب آیا تھا اس کے لیے ہمیں $10 ارب کے جو وعدے ہوئے تھے تو ہم ان کو میٹیریلائز نہیں کر پائے. وفاقی وزیر جو ہے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے بتایا ہے کہ صرف 20% چیزیں ہی ہم ان سے لے پائے، یعنی کہ سمجھ لیں کہ 80% جو وعدے تھے وہ ہر مختلف سالوں میں چیزیں آنی تھیں، اس کے لیے تیاری کرنی تھی، ہوم ورک کرنا تھا. وہ مختلف مد میں وہ ہوتے ہیں، پروجیکٹس میں پیسے دیتے ہیں کہ کتنا آپ نے
کس مد میں پیسہ دینا ہے، ایگریکلچر میں کتنا دینا ہے، اور سڑکوں کی روڈ انفراسٹرکچر کی بحالی میں کتنا دینا ہے، مکانات کی تعمیر میں کتنا دینا ہے، تو وہ بائیفرکیشن بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ پیسے آ نہیں سکے تھے، 10 ارب ڈالر کا ہم سے کمٹمنٹ کیا گیا تھا اس میں، لیکن ہم اس کو میٹیریلائز نہیں کر سکے، تو اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور مزید سیلاب آ گیا ہے اور اس کے لیے مزید امداد بھی آ رہی ہے، تو اس پہ بھی کام ہونا ہے۔ فیصل بینک کی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ فیصل بینک کو پہلی شش ماہی میں 21 ارب 90 کروڑ روپے کا قبل از ٹیکس منافع ہوا ہے، یعنی ٹیکس ادا کرنے سے پہلے جو ان کا منافع ہے وہ بینک کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ 21 ارب 90 کروڑ روپے کا ٹیکس اگر انہوں نے ٹیکس سے پہلے منافع حاصل کر لیا تو بڑی اچھی بات۔ جو رپورٹ ہے ان کی اخبار میں آئی ہوئی ہے، فیصل بینک 2025 کی پہلی شش ماہی میں، یعنی کہ پہلے جو 6 مہینے ہوتے ہیں کسی فائنینشیل ایئر کے، تو اس میں انہوں نے 21 ارب 90 کروڑ روپے کا قبل از ٹیکس منافع حاصل کیا ہے۔ اور اس کی تفصیلات کے مطابق فیصل بینک نے پہلی شش ماہی 1 جنوری سے 30 جون 25 کے لیے مستحکم مالیاتی نتائج کا اعلان کیا ہے۔ بینک کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق فیصل بینک 2025 کی پہلی شش ماہی میں 21 ارب 90 کروڑ روپے کا قبل از ٹیکس منافع حاصل ہوا ہے۔ اچھا، فیصل بینک کا میں دیکھ رہا تھا، ان کی ویب سائٹ پہ بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو دیکھیں، اس میں سب سے پہلے آپ کو نظر آتا ہے کہ فریضہ حج کے بابرکت سفر میں فیصل اسلامی آپ کا ہم سفر۔ اب گورنمنٹ حج اسکیم 2026 کے لیے اپلیکیشنز جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں لینی، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا اشتہار بھی لگا دیا ہے، اور اس میں جو ہے پاکستان بیسٹ اسلامک بینک آفرز آن آل کرنٹ اکاؤنٹس، چیک بکس اینڈ پے آرڈرز، آن لائن برانچ بینکنگ، SMS الرٹ، ڈیبٹ کارڈ، یہ سب کچھ انہوں نے فری کر دیا۔ تو ان کی فری بینکنگ سروسز کا اشتہار بھی آپ کو ان کی ویب سائٹ پر ہی مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ٹرانسفر منی فار فری وایا راست، اویل دس فیسلٹی فرام دی کاؤنٹر آف اینی فیصل بینک برانچ، تو یہ بھی انہوں نے ایک سہولت دی ہوئی ہے۔ اسی طرح انہوں نے پاکستان کا بیسٹ اسلامک بینک اپنے آپ کو قرار دیتے ہوئے کہ ہم اعلیٰ ترین شریعہ ریٹنگ رکھتے ہیں، اس کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اور فیصل اسلامی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، اوورسیز پاکستانی اسکین بینک ود ایز فرام اینی ویئر ان دا ورلڈ، تو یہ بھی انہوں نے اسٹیٹ بینک کی جو پالیسی ہے اس کو فالو کرتے ہوئے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے بھی اپنا ایک پیغام دیا ہوا ہے۔ فیصل بینک کی میں ٹاپ مینجمنٹ کو دیکھ رہا تھا، تو اس میں جب سے پریزیڈنٹ اور CEO ہیں ان کے یوسف حسین صاحب، جب سے یہ آئے ہیں تو بینک کامیابی اور ترقی کی نئی منازل کو چھو رہا ہے، نئے سنگ میل عبور کر رہا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کسی بھی بینک کے لیے۔ ٹاپ سینئر مینجمنٹ میں ان کے پاس COO ہیں راحیل اعجاز صاحب، ان کی محنت بھی نظر آ رہی ہے۔ پھر چیف فائنینشیل آفیسر ہیں سید ماجد علی صاحب، اور ہیڈ ٹریجری اینڈ ECM ہیں شجاع حیدر صاحب۔ تو یہ ان کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ یقینی طور پر بینک کو اوپر لے جانے کے لیے، ترقی اور کامیابی کی نئی راہیں متعین کرنے کے لیے اور نئے سنگ میل عبور کرنے کے لیے محنت کر رہی ہے۔ جب ہم ان کے پریزیڈنٹ CEO مسٹر یوسف حسین کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ پتہ چلتا ہے کہ جی یوسف حسین صاحب جو ہیں یہ 2017 سے فیصل بینک کے CEO ہیں، پریزیڈنٹ ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے تقریباً 7-8 برسوں میں انہوں نے بینک کو جو ہے وہ کتنی کامیابیاں دی ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ہی 6 مہینے کا پروفٹ آیا ہے جو انتہائی تسلی بخش ہے۔ اب اس کو ظاہر ہے بینکر تو کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ آخری ہے، فائنل ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو مزید آگے بڑھنا چاہیے۔ اور 30 سال کا تجربہ یہ لے کر ہمارے ساتھ آئے تھے بینک میں، اور اگست 2008 سے یہ فیصل بینک کے ساتھ ہیں۔ اس سے پہلے یہ سینئر مینجمنٹ پوزیشنز کارپوریٹ اینڈ انویسٹمنٹ بینکنگ میں کر چکے ہیں، اسپیشل ایسٹس مینجمنٹ اینڈ رسک مینجمنٹ گروپس میں بھی اپنی ذمہ داری انجام دے چکے ہیں۔ ان کے بارے میں مزید اب پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ his earlier assignments have primarily been with ABN AMRO Bank, where he held multiple senior managerial positions mainly within corporate banking. تو یہ ABN AMRO کے ساتھ بھی کافی کارپوریٹ بینکنگ کے حوالے سے ذمہ داریاں انجام دے کر تجربہ حاصل کر چکے تھے۔ Under the leadership, Faisal Bank has been able to fully transform from a conventional interest-based bank to a full-fledged Islamic bank. تو یہ ہے اصل کامیابی فیصل بینک کی کہ انہوں نے اب یوسف حسین صاحب کی صدارت میں اور ان کی CEO شپ میں ٹرانسفارم کر لیا ہے مکمل طور پر فیصل بینک کو۔ ایک کنونشنل سود خور بینک سے وہ لے گئے ہیں اس کو اسلامک بینک کی طرف۔ تو اسلامک بینکنگ میں یہ ان کا کام ہے، ان کا
ان کی پرفارمنس ہے. اس کے علاوہ بھی میں دیکھ رہا تھا اور بھی بینکوں میں جے ایس بینک کی بھی کافی اچھی رپورٹ آئی ہے. انہوں نے بھی کافی پروفٹ کمایا ہے اور انہوں نے بھی اپنے جو عدد و شمار دیے ہیں وہ کافی امپریسو ہیں. تو جے ایس بینک بھی پاکستان میں بہتر کر رہا ہے. ویسے تو یہ چشمائی رپورٹ سارے بینک جاری کرتے ہیں لیکن ان 2 بینکوں نے جاری کی تو میں نے کہا یہ تو میں آپ کے سامنے رکھ ہی دوں, فیصل بینک خاص طور پہ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جے ایس بینک. تو جے ایس بینک پہ مزید بات کریں گے. جے ایس بینک بھی کافی بہتر پرفارم کر رہا ہے. اور اب یہ جو سیلاب ہے اس میں دیکھنا ہے کہ یہ بینک جو منافع کما رہے ہیں تو یہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے کیا کرتے ہیں. ماضی میں تو ان بینکوں نے کافی اچھے کردار ادا کیے ہوئے ہیں, ان کے سی ایس آر فنڈز بھی ہوتے ہیں. لیکن اب دیکھنا ہے کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے, اس دن میں دیکھ رہا تھا موبائل کمپنیوں نے تو سیلاب زدہ علاقوں میں ہر قسم کی جو کالز تھیں, جو منٹس تھے, وہ فری منٹس فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا اور وہاں پہ مفت کالز لوگ کر سکتے ہیں تاکہ سیلاب زدہ علاقوں میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں, جو پریشان حال ہیں, ان کو کچھ تو سہولت دی جائے. تو موبائل فون کمپنیوں نے ان کو سہولت دی. میں دیکھ رہا تھا یو فون کمپنی نے جب ہمارے ناردرن علاقوں میں, شمالی علاقوں میں سیلاب کی زیادہ پوزیشن تھی جی بی میں اور کے پی میں, تو وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا کہ فری منٹس انہوں نے دیے ہیں سیلاب زدہ متاثرہ علاقوں میں. اور اب شاید جائز نے بھی کچھ اعلان کیا ہے, ان کی بھی یہ خبر میری نظر سے گزری ہے. تو یہ اچھی بات ہے جو کمپنیاں اس طرح کا کام کر رہی ہیں, کار خیر میں حصہ لے رہی ہیں اللہ کی راہ میں. تو ظاہر ہے جب یہ منافع کماتی ہیں تو ان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں کہ یہ خرچ کر سکیں. تو سیلاب زدہ علاقوں میں متاثرین کی بھلائی کے لیے اگر یہ خرچ کر رہی ہیں اور کچھ فنڈز دے رہی ہیں یا کم از کم مفت کالز کی سہولت دے رہی ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے. اور بھی بڑھ چڑھ کر اور اداروں کو بھی ان کی دیکھا دیکھی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف کمپنیوں کے ملازمین نے تنخواہیں دینے کا اعلان کر دیا ہے. پہلے فیڈرل کابینہ نے اعلان کیا, اچھی بات ہے, وزیر اعظم صاحب نے اور فیڈرل کابینہ نے تنخواہوں کے مد میں اپنے جو ہے رقوم سیلاب زدگان کو دینے کا اعلان کیا. اب گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے 5 مہینے کی تنخواہ دینے کا اعلان کیا. کل وزیر اعظم سے مختلف اداروں کے ملازمین ملے تھے, وزیر اعظم نے ان کو بھی اپریشیٹ کیا ہے. انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی تنخواہیں اور پیسے جو ہیں وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے دینا چاہتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں. جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے خود جو ہے وہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے خود بھی وہ فنڈ دیتے تھے اپنے خاندان کی طرف سے اور اپنے کارخانوں اور بزنس کی طرف سے. اور اب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب بھی یہ کام کر رہے ہیں اور دیگر صوبوں کے جو حکمران ہیں یا سیاستدان ہیں انہیں بھی یہ کام کرنا چاہیے. سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر سیلاب زدگان کی امداد کے لیے جو ہے وہ کام ہونا چاہیے. لوگوں نے اپیلیں ضرور کی ہیں. میں دیکھ رہا تھا شاید قومی اسمبلی کے اسپیکر نے بھی اپیل کی ہے کہ امداد کی جائے. اپیلیں بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن خود بھی بڑھ چڑھ کر حصہ جو لوگ لے رہے ہیں وہ قابل تعریف ہیں, قابل ستائش ہیں. تو عام لوگ بھی اس میں ظاہر حصہ لیتے ہیں. میں کل سیلاب متاثرین کی گفتگو سن رہا تھا سوات میں اور کے پی میں, تو وہ کہہ رہے تھے مقامی لوگوں نے بہت مدد کی ہے. جو فلاحی تنظیمیں ہیں انہوں نے بہت آ کے مدد کی ہے علاقوں کی صفائی میں, گھروں کی صفائی میں. تو وہاں سے پانی چلا گیا ہے, اس کا کیچڑ ریت وہاں مٹی نکال لی گئی ہے, اس کے لیے مزید کام کی ضرورت ہے. لیکن اب جو وہاں پہ لوگوں کا فرنیچر, گھر بار, کاروبار تباہ ہو گیا ہے, دیواریں گر گئی ہیں, فرنیچر تباہ ہو گیا ہے, گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں اور دکانوں کے اندر سارا جو مال تھا وہ خراب ہو گیا, تو ان کو اب مالی مدد کی بھی ضرورت ہے. حکومت نے یقین دہانی تو کرائی ہے وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے کہ نقصان کا ازالہ کیا جائے گا, لیکن ظاہر ہے حکومت ہر جگہ نہیں پہنچ پائے گی اور جتنا نقصان ہوتا ہے اس کا تخمینہ لگانے میں جتنا وقت اس کو لگ جائے گا تو لوگ اتنا انتظار نہیں کر سکیں گے. تو مقامی طور پر اور لوگ آپ اپنی مدد آپ کے تحت بھی مدد کر رہے ہیں اور فلاحی تنظیمیں, این جی اوز اور جس طرح لوگ جو ہیں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو فوری امداد کی ضرورت ہے. جو باہر بیٹھے ہمارے بھائی ہیں جو مدد کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ وہ پھر اس نیکی کے عمل میں حصہ لیں اور جس کو وہ جانتے ہیں جہاں نقصان ہوا ہے وہاں پر خود ان کی مدد کریں. تو یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا اور دیکھنا ہے کہ اب اس کا خمینہ کیسے لگتا ہے, کتنا نقصان ہوا ہے یہ بھی پتہ چلے گا. مال مویشی لوگوں کے بہہ رہے ہیں, جہاں سے ابھی سیلاب گزر رہی ہے تو جب گزر جائے گا تو بعد میں پھر سے یہ اعداد و شمار کا اندازہ ہو سکے گا. اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں شاید 12 سے 13 یا 18 ستمبر تک یہ سارا پانی سمندر کی طرف چلا جائے گا. تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ابھی 2 ہفتے 3 ہفتے اور لگیں گے, پورا ملک جو ہے وہ تھوڑا سا پرسکون ہوگا اگر مزید کوئی اسپیل اس دوران نہ آ گیا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید اسپیل بھی آئیں گے. تو آج کی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, مزید گفتگو پھر آئندہ کسی نشست میں. اپنا خیال رکھیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا. چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے ہمیشہ گزارش ہوتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ باکس میں اپنی
رائے سے ضرور آگاہ کریں. بہت شکریہ.